قرآن کریم کی تلاوت آپ احباب نے سماعت فرمائی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. رب تعالیٰ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. فرمایا بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر دوں گا. میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر دوں گا. بندے نے اپنی بساط کے مطابق اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن رب تعالیٰ سے بڑی کائنات میں طاقت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا پاور والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عظمت و شان کا منبع و محور کوئی نہیں ہے. تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہیے سبحان اللہ. کس کس نے بابا فرید کا نام سنا ہوا ہے؟ سبھی نے سنا ہے نا. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ اللہ. اللہ والوں کا یہی وظیفہ ہوتا ہے. ہمہ وقت اپنے رب کے ذکر میں محب نظر آتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے. فرید الدین اللہ 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 کا ورد کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا بابا جی بڑے نگاہ والے ہو، بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ فرید فرید کر رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرید فرید کر رہا ہے. اٹھ فریدا ستیا، اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید. اور تو کس رب کا بندہ ہے، کس رب کی نعمتیں کھا رہا ہے؟ تجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے میرا رب دن رات جو نعمتیں عطا فرما رہا ہے میں نے اس کا شکر بھی ادا کرنا، میں نے اس رب کی عبادت بھی کرنی ہے. اللہ نے مجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو فرید الدین گنج شکر کا جواب سنیے. فرمایا میرا رب فرید فرید کر رہا ہے. پوچھنے والے نے بڑے تجسس سے پوچھا اللہ کے بندے یہ کیا معاملہ ہے؟ بابا جی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ فرید فرید کر رہا ہے. فرمایا ہاں تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرا رب فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، میں تیرا چرچا کر دوں گا، اتنا تجھے یاد کروں گا. تو فرمایا دنیا کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن ان وعد اللہ حق. فرمایا اللہ کا وعدہ تو سچا وعدہ ہے نا، وہ رب کا وعدہ ہے بندے تو مجھے یاد کر میں تیرا چرچا کر دوں گا. تو فرمایا میں جب اللہ اللہ کر رہا ہوں تو مجھے یقین ہے میرا رب بھی پھر فرید فرید کر رہا ہے. تو اس لیے قرآن کریم کی ہم نے تلاوت سنی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. اور پھر حدیث میں اس کی جو تشریح ملتی ہے فرمایا بندہ جب مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اور بندہ جب کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو وہ خالق و مالک فرماتا ہے پھر میں فرشتوں کی محفل سجا لیتا ہوں. خوش نصیب وہ اللہ کے بندے جو کسی محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ ایسے نہیں اللہ کا ذکر کرتے، اللہ بھی ان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے. اس لیے ایسے نہیں دنیا میں داتا داتا ہو رہی، فرید فرید کے نعرے نہیں لگ رہے، خواجہ خواجہ ایسے نہیں ہو رہی. ان لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اور یہ تو وعدہ خداوندی کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے نا. داتا صاحب کا عرس دیکھیں، ہر سال رونقیں بڑھتی جاتی ہیں، رونقیں زیادہ سے زیادہ نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جاری کر دیا ہے. اس لیے لوگ داتا داتا کہتے ہیں. آج کی محفل آپ احباب سمجھتے ہیں کئی نسبتوں کی حامل ہے. ہمارے محترم ملک برادران ہر سال اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس محفل پاک کی ایک تو نسبت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک سے ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہ عرس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں ہوتا ہے. اور پھر میرے ملک برادران کے والد گرامی بزرگ وارم حاجی ہاشم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت نیک لوگ، سادہ لوگ، اللہ کے گھر میں اذان پڑھنے والے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، اور جسے کہتے ہیں نا ٹنا ٹن سنی کہ عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں. ایسے سنی اور صحیح العقیدہ ایک بزرگ ہمارے، ان کی یاد میں ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی یہ محفل ہے. اور آج کے دن کی ایک اور بڑی نسبت تاجدار ختم نبوت کی ہے. عقیدہ تحفظ تاجدار ختم نبوت کہ 7 سپتمبر کا دن جو ہے ہمارے عقیدے کی مضبوطی کے لیے
ہمارے ملک کے آرڈیننس میں یہ بل پاس ہوا کہ جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ یہ بدبخت جو ہمارے نبی پاک کی ختم نبوت کے انکاری ہے یہ کافر ہے۔ کون ہے؟ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کتنا بھی قریبی کسی کا، رسول اللہ سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی عزیز نہیں ہے۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ہمیں تو سیدی اعلیٰ حضرت نے بتایا مدینے پاک جب ہم جاتے ہیں نا تو فرماتے ہیں کہ ہمارا دل ہماری جان بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو جب واپس بندہ آ جاتا ہے تو پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم تو سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے آگے ہیں۔ یہ جان بھی رسول اللہ کے لیے، یہ دل بھی حضور کے لیے۔ اس دل میں اگر غیروں کی محبت ڈالو گے تو قیامت کے دن حضور کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ قبر میں رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ اس لیے عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے عقیدے کی جان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا آج دن ہے، اس لیے کئی نسبتیں ہیں، علماء تشریف فرما ہے۔ اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، یارو بعد مرنے کی لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جن کی تعریفیں سارا زمانہ کر رہے ہیں، اب سفر المظفر شریف کا مہینہ جو ہے بہت سارے بزرگوں کے جہاں عرس مبارک منائے جاتے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی عرس مبارک ہے۔ آپ کا وصال مبارک بھی چونکہ سفر شریف کے مہینہ میں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عاشق کہ نعت لکھنے کے لیے بیٹھے تو فرماتے ہیں سوچ رہا تھا کیا لکھوں، قلم اٹھایا اور قلم نے جب حرکت کی تو پتہ کیا لکھا؟ حضور کی بارگاہ میں لکھا آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ حضور آپ کی تعریف کیا لکھوں؟ آقا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے رہے، تعریف مصطفیٰ لکھتے رہے، آخر میں کمال کر دیا، آخر میں کہنے لگے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے آقا کیا خالق کے بندے ہیں پر اللہ کی مخلوق کے آقا و مولا ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آلدی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں، داتا صاحب کی شان دیکھیں، اللہ والوں کی شان دیکھیں۔ اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو بندوں کو خالق سے ملا دے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں اور وہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دے، وہ پیر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شان، اعلیٰ حضرت نے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا ہے۔ یار اعلیٰ حضرت کے عاشق بیٹھے ہوں اور کلام اعلیٰ حضرت اتنا خاموشی سے سنا جائے، کہیے سبحان اللہ۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی،
پیش نظر وہ روئے یار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، اور خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھے رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، آئے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔